اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ جو آخری آیت ہے جی، یہ قرآن حکیم کے حوالے سے، یہ پہلے ہی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ سورہ یوسف کی جو آخری آیت ہے، اس میں قرآن حکیم کی ہی شان بیان ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ لَقَدْ، لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا۔ جب لقد مل کے آتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ جواب قسم ہوتا ہے، یعنی یہ لام جو ہے نا، لام اس کو کہتے ہیں لام قسمیہ، تو اس کے پیچھے قسم محذوف ہے۔ واللہ یا عزتی، میری عزت کی قسم، اللہ کی قسم، کسی چیز کی قسم، کیا؟ لقد، کہ بے شک، یقیناً، یعنی آپ اس کو لکھیں گے لقد کو بے شک، یقیناً، اور یہ محذوف قسم کا جواب ہے کہ اللہ نے کوئی بڑی ہی زبردست بات کہنی ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے، لیکن وہاں پہ درج نہیں۔ تو کوئی یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، یہ انتہائی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعر جب غزل لکھتا ہے تو اس کا سارے کا سارا نچوڑ کہاں نکالتا ہے؟ آخری شعر میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، یعنی سارے کے سارا زور کہاں نکلے گا؟ مقطع پہ آ کے نکلے گا۔ تو یہ سمجھ لیں اس سورت کی نچوڑ، یہاں پہ آ کے نچوڑ نکلنے لگا ہے۔ لقد، یقیناً، بے شک، کانا ہے، ایک یاد رکھیے گا، کانا کا کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، اور ایک کانا کی خبر ہوتی ہے۔ کانا کا جو اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، انا کا، انا کا، لاکنہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ انا، لاکنہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں اپنے اسم کو، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع میں ہوتی۔ جبکہ کانا کا اس کے الٹ ہے، اسم جو ہے اس کا وہ حالت رفع میں ہوگا اور خبر حالت نصب میں ہوگی۔ یعنی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، رن کیوں آتا ہے؟ کیونکہ قدیر کیا ہے؟ خبر ہے، تو وہ حالت رفع میں ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ انا کے بعد انا کا اسم ہے تو وہ ان اللہ، اور کانا کے ساتھ اگر آئے گا تو کان اللہ سمیعا بصیرا، بصیر نہیں سر، کان اللہ سمیعا نصب ہے، بصیرا، ٹھیک ہے۔ تو کان اللہ، تو کانا کا اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا کہیں پہ کوئی اسم نظر آ رہا ہے حالت رفع میں؟ جی کیا آ رہا ہے؟ عبرتن نظر آ رہا ہے، عبرتن۔ تو بے شک، یقیناً ہے، کیا چیز ہے؟ عبرتن، یعنی یہ عبرت ہے۔ عبرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سبق، بے رے، سبق کا کیا مطلب ہوگا؟ لیسن ملتا ہے۔ عبرت کا مطلب لیسن ہے؟ کہیں استعمال ہوا ہے یہ جناب آج کل آج کی عبرت پڑھ لیں، سنا ہے کبھی؟ ہے، بے اور رے کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہے ایک چیز کو دیکھ کے مثلا سبز رنگ کو دیکھ کر گنبد خضرا نہیں ہے، خضرا ہے، خضرا کا کیا معنی ہے؟ خضرا کا معنی کیا ہے؟ نہیں یاد۔ تو دیکھا کیا تھا؟ گنبد، سبز،
سبز رنگ دیکھا تھا سر، تو خضرا کا کیا معنی ہوا؟ سبز. یہ دیکھیں سفید رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ابیض. کیا استعمال ہوتا ہے؟ ابیض. بہت سفید کے لیے. سفید کے لیے بیضاء. بیضاء کیا ہے؟ سفید. ابیض بہت سفید. کالے کے لیے سودا، اور بہت کالے کے لیے اسود. ویسے یہ ابیض اسود جو ہے یہ جیسے وزن ہے آپ کا سپرلیٹو ڈگری کا، افعال تفضیل کا، ایسے ہی یہ الوان کا بھی، رنگوں کا بھی وزن یہی ہے. حمرا، حمرا نہیں حمرا. حمرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ چلیں. احمر کس چیز کو کہتے ہیں؟ احمر. کیا مطلب؟ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں حلال احمر کو؟ عام طور پہ گاڑیوں میں دیکھا ہے ریڈ کریسنٹ. ریڈ کا کیا مطلب ہے؟ سرخ. کس چیز کے جواب میں ریڈ کریسنٹ آیا ہے؟ جی ابیض کے معنی میں نہیں آیا، ریڈ کراس کے معنی میں. کراس کس چیز کو کہتے ہیں؟ صلیب کو. اور صلیب کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ کراس. عیسائیوں نے جب میڈیکل اپنی فیسلٹی بنائی تو انہوں نے ریڈ کراس بنایا. ریڈ کراس مین صلیب. صلیب نشانی ہم عیسائی ہیں. تو مسلمانوں نے بنایا تو انہیں چاند بنا دیا، ہلال، پہلی تاریخ کا چاند. تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہلال احمر ریڈ کریسنٹ. یعنی کراس سے ہٹ کے انہوں نے اپنا نشان جاری کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو خضرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ سبز کو. اور اخضر سبزیوں کو کیا کہتے ہیں جی عربی میں؟ اپنے حاجی صاحب ہی چلے گئے ہیں تو کیا بتا. خضروات. خضروات کہتے ہیں سبزیوں کو کہ سبز کلر کی ہوتی ہیں. تو بات کہاں سے چلی گئی؟ یعنی سبز رنگ دیکھ کے گنبد خضرا یاد آ گئی. اور جی کسی بات کو دیکھ کر انجام یاد آ جانا، یعنی اس کا انجام یاد آ جانا. یہ آپ نے جو بات کہی تھی اس کو کہتے ہیں عبرت. عبرت حاصل ہو گئی. یعنی کہ عبرت کیسے حاصل ہوئی کہ آپ کے آگے ایک بندہ جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا، تو پولیس والے نے پکڑ کے اس کا چالان کر دیا 2000 روپے کا. آپ پیچھے آ رہے ہیں، آپ اس بات کو دیکھ کے، اس واقعے کو دیکھ کے آپ کو اپنا انجام یاد آ گیا. عقل مند دوسرے سے سبق سیکھتا ہے اور بے وقوف اپنی سے بھی نہیں سیکھتا. کسی بات کو دیکھ کے اس کا انجام یاد آ جانا. دوسرا اس کا مفہوم ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا. ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبور. دریا کو عبور کر گیا ہے. انگلش میں اس کو انگلش پر عبور حاصل ہے. کیا مطلب ہے جی؟ ساری پار کر گیا. پڑھ لکھ کے ساری پار کر گیا. لیکن ہمارے ہاں زیادہ لوگوں کی تعداد کون سی ہے کہ جیک آف آل ٹریڈز، یعنی کہ ہر کام میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے لیکن کسی میں بھی مہارت حاصل عبور نہیں کیا کسی چیز پہ. تو عبرت کا لفظی معنی کیا ہو گیا؟ ایک بات کو دیکھ کے اس کا انجام یاد آ جائے. ایک کنارے سے دوسرے. اب یہاں پہ عبور کا لفظ نہیں آیا بلکہ عبرت کا لفظ آ گیا. تو عبرت کا کیا ہے کہ اس قصے سے انجام یاد آ جانا. کیا ترجمہ؟ عبرت ترجمہ کیا ہوگا اس کا. کیا ترجمہ ہے؟ عبرت. تو یعنی عبرت کا معنی سمجھ آ گیا ہے؟ جی سمجھ آ گیا. کہ ماسٹر محبوب صاحب پڑھا رہے ہیں اور آدم صاحب کو سبق یاد نہیں آیا تو چپیڑ لگائی. پیچھے میں کھڑا تھا تو مجھے اپنی عبرت سے یاد آ گئی انجام. یہ سبق تو مجھے بھی نہیں آتا تو آئی مار. تو یہ مطلب ہے عبرت کا، عبرت حاصل کرنا. لیکن عبرت میں ہے کیا در حقیقت یہ یاد رکھیے گا. عبرت یہ ہے
ایک یہ ہے کہ اگلے کو مار کھاتے ہوئے دیکھا اور پیچھے وہی کر دیا. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بھیڑ کی. بھیڑ کی علامت کیا ہے جی؟ اور بھیڑ چال کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ تو عبرت حاصل ہے. بھیڑ چال کیا ہے؟ جدھر اگلی بھیڑ جا رہی ہے پچھلی بھی چاہے اگلی دریا میں ڈوب گئی پچھلی نے بھی چھلانگ مار جانی ہے دریا میں. عبرت حاصل انجام سے سبق حاصل نہیں کیا. عبرت بھائی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ اس نے اللہ کو ناراض کیا, اس پہ پکڑ آ گئی, تو اب میں اللہ کو ناراض نہ کروں. یہ عبرت حاصل نہیں کرتے. تو عبرت ترجمہ کر دیتے ہیں لقد کان عبرتن. عبرت ہے, اب تن ہے اور گول تے ہے تو اس کا کیا معنی ہو گیا؟ واحد مؤنث, ایک عبرت ہے. اس لقد کان عبرتن ایک عبرت ہے. اب یہ متعلق خبر آ گئی. کانا کا اسم تھا عبرتن اور متعلق کیسے پتا چلا؟ حرف جر سے. حرف جب بھی آئے گا تو وہ متعلق کے حوالے سے شبہ جملہ میں آ جائے گا. فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. کس چیز میں عبرت ہے؟ قصصی ہم, قاف صاد قصہ یقصو قصن اور قصصن. قصہ یقصو قصن قصصن کا کیا معنی ہے جی؟ کسی چیز کو کینچی سے کاٹنا, لمبائی میں کاٹنا, کاٹتے یار. قصہ سنانا کیا ہے؟ وقت کاٹنے کے لیے باتیں سنائی جا رہی. تو قصصن کا معنی ہے واقعہ بیان کرنا. یہ اور کہاں پہ آیا جی؟ اس سورت کے آغاز میں آیا ہے. اس قصے کو کیا کہا گیا ہے؟ احسن القصص, واقعات میں سب سے بہترین واقعہ. تو لقد کان فی قصصہم قصصن, قصصن سے فی کی وجہ سے ہو گیا قصصن اور قصصن سے ہو گیا قصص. الف لام ہے نہیں, تنوین ہے نہیں, کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. بھائی کس کے قصے میں؟ کس کے قصے میں؟ کن کے واقعات ہیں؟ قصصی ہم, ان کے. اب یہ ان کے کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے پلٹے گی نا. جی پیچھے پلٹے گی. پیچھے نظر آ رہا ہے کچھ تو پچھلی آیت میں چلے جائیں. الرسل یہ جو رسولوں کے قصے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, جس میں ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, حضرت شعیب کا ہے, حضرت ابراہیم کا ہے, حضرت لوط کا ہے. یہ جو قصص ہیں سارے کے سارے, اس میں کیا ہے؟ عبرت ہے بھائی. کس چیز کی نفی ہے؟ آپ نے ہیر رانجھا, لیلا مجنو, سسی پنو, سونی مایوال کا قصہ سن کے کبھی عبرت پکڑی؟ نہیں. کہ پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی؟ فلم دیکھتے ہیں لیلا مجنو, اٹھ کے گپے مارتے پاپڑ کھاتے گھر آ جاتے, عبرت ہے؟ تو عبرت ان کا معنی ہے بھائی ایک وہ قصہ کہانی جو ہے چسکے لینے کے لیے نہیں سنائی, جو ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے, یہ کوئی مزے لینے کے لیے نہیں ہے. اس سے عبرت حاصل کرو. لیکن یہ ان واقعات میں عبرت ہے کس کے لیے ہے؟ لی کے لیے, لام جر کے لیے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الف واو لام. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اولی. اور کوئی بندہ ہے؟ واو کے اوپر پتہ نہیں وہاں پہ ہے کہ نہیں, کوئی گول دائرہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں, یہ اولی نہیں ہے. جیسے انا میں, انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں. الف ہے اس میں؟ نہیں. لکھا ہوا ہے, پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا.
ایسے ہی واو لکھا ہوا ہے پڑھنی نہیں. نہ اس کا عمل دخل نہیں ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اولی. اولی نہیں اولی. تو اولی جو ہے یہ زو کی جمع ہے. والوں. زو زازی والا. جی. ذوالنورین دو نوروں والا. ذوالنون. ذوالکفل یہ سارا کس میں آ جاتا ہے؟ والا. اس کی جمع کیا ہے؟ والے. والے. اولو اور اولی. اور مؤنث کیا ہے؟ اولات. سب قرآن میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اولی کا کیا معنی ہے؟ والے. زو کی جمع کیا ہے؟ اولو. اور زازی کی جمع کیا ہے؟ اولی. اولی. مطلب ہے زو کی جمع اولو اور اولی ہے. اولو رفع میں ہے. اب یہ اولی کس میں آ گئی؟ لام آ گیا پیچھے، لام جر کے لیے. تو یہ جر ہے تو یہ کیا بن گئی؟ جر بن گئی. زیر آئی. مجرور ہو مجرور. گئی. اولی. لی اولی والوں کے لیے. کے لیے. کن والوں کے لیے؟ اللہ. البابی. لام بے بیل. لبا یا لبو. لبن. اس کے کتنے معنی ہیں جی؟ دو معنی ہیں اس کے. ایک اس کا معنی ہے عقل، اور دوسرا اس کا معنی ہے خلاصہ کسی چیز کا. تو خلاصہ جو ہے اس عقل کی جو ہے لبا یا لبو لبن کی جمع ہے الباب. عقول عقلیں. اور جس میں خلاصہ اس کا معنی ہے اس کی جمع ہے لبوب. دوائیاں بنتی ہیں لبوب کبیر، اور اس کے نام سے دوائیاں بھی ہیں. تو کسی چیز کا ایکسٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں نچوڑ نکال لینا. اور عقل میں کیا آئے گا؟ الباب. تو یہاں پہ اچھا یہ بھی دونوں معنی اگر ملائے جائے تو ایک ہی ہے کہ انسان کے پورے وجود کا خلاصہ کیا ہے؟ عقل. اگر اس سے صرف عقل اس کی گڑبڑ ہو جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ عقل ہی تو ہے جو آدمی کو تمیز سکھاتی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. عقل سکھاتی ہے نا کون سی بات کہنی ہے کون سی نہیں کہنی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں ایسی دماغ میں آتی ہیں کہ زبان پہ لائیں تو کافر ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پہ لاتے تو نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا یہی ایمان ہے. ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندے کو پتا ہو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. تو اولو والے الالبابی عقل. یہاں پہ اولو نہیں آیا بلکہ اولی. اولل. اب یہ مضاف کے طور پہ آ گیا. زو بھی ہمیشہ مضاف ہی آتا ہے. زو ہمیشہ مضاف آتا ہے تو اولو اور اولی بھی ہمیشہ مضاف. تو کس والے؟ البابی عقلوں والوں کے لیے ایک عبرت ہے اس فی قصصہم ان انبیاء کے واقعات میں. ایک عقل والوں کے لیے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے. باقیوں نے تو اللہ کا فضل ہی ہے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آنی ہوا کیا ہے. اب یہاں پہ اس قرآن کی بات شروع ہونے لگی ہے. ما کانا. ما کس چیز کا آ گیا جی؟ نفی کا. نہیں. ما نہیں. کانا ہے. حدیثن. ما کانا نہیں ہے حدیثن. تو یہ حدیثن کیا ہو گیا جی؟ حدیثن خبر. حدیثن کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی. کیسے پتا چلا جی خبر ہوئی؟ یہ نصب میں کس چیز کی خبر ہے؟ کانا کی خبر. کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے. نصب میں ہوتی ہے، اور اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو حدیثن خبر اس کی پیچھے چلی گئی. یفترا خبر مقدم ہو گئی. نہیں ہے حدیثن. حدیث کس چیز کو کہتے ہیں؟ بات. کلام. تو نہیں ہے یہ حدیثن ایک بات. وہ بات. یہ وہ بات نہیں ہے جو یفترا
فے رے یا یہ مادہ ہے، فرا یفری گڑھ لینا، فرن کیا مطلب ہے جی؟ گڑھ لینا، بنا لینا، بے بنیاد بات کہنا۔ بے بنیاد بات کیا ہوتی؟ خود بنا لینا، وہ کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ، پہاڑ، تو کس چیز کا پہاڑ بنا ہے؟ رائی تھی تو پہاڑ بنا نا، رائی بھی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں، فرا یا فری۔ جھوٹ گھڑنا، بے بنیاد بات کہنا، جھوٹ گھڑنا۔ گھڑنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ خود ہی گھڑ کے بات بسم اللہ پڑھی اور آگے بیان کر۔ تو جھوٹ گھڑنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام جھوٹ گھڑنا ہے۔ تو فرا یفری جھوٹ گھڑنا ایک اس مادے سے ہے، فریا یفرا، اب مجھے اس کا مصدر یاد نہیں آ رہا۔ تو فریا یفرا کا کیا مطلب ہے جی؟ خوف زدہ ہونا، وحشت زدہ، تعجب کے اعتبار سے آتا ہے، یعنی کہ خوف زدہ تو نہیں، وحشت زدہ ہو جانا، یعنی کہ ایک عجیب و تعجب، عجیب و غریب قسم کی چیز۔ سورہ مریم پڑھیں گے، پڑھ کے گزر گئی ہے، جی جی آئے گی بلکہ سورہ مریم کے اندر جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اس کا مصدر ہے فَرِيًّا، یعنی لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، بڑی عجیب آج تم نے یہ کام کر دیا، بڑا تعجب ہوا ہے، تعجب کی بات ہے۔ تو فرا یفری جھوٹی بات گھڑنی، بے بنیاد بات گھڑنی، فرا یفری۔ اب اس میں باب آ گیا افتعال۔ افتعال میں کیا ہے؟ اہتمام، پورا اہتمام۔ افترا یفتری افتراءً، یہ بھی جھوٹ گھڑنا ہے، لیکن یہ کون سا جھوٹ گھڑنا ہے جی؟ پورا اسکرپٹ تیار کرنا ہے، پھر یہ ہوا، پھر ایسے ہے، پھر ویسے، کوئی اتنے کو کمی تو نہیں رہے گی جھوٹ گھڑنے میں، کہیں پہ کوئی مسئلہ رہ تو نہیں گیا۔ لیلا مجنو کی کہانی لکھی جا رہی، یہ رانجھا لکھا جا رہا ہے، تو یہ کہانیاں اپنے پاس لکھ لکھ کے تو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جی کنڈوں کی نیاز آ گئی، کیا ہو گیا جی؟ مدینے میں رہتے تھے، پھر ایسے ہوا، پھر فلاں ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، کہانی بنائی جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ کشتی ڈوب گئی، 11 سال کے بعد حضرت صاحب نے کشتی پانی سے نکالا۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اگر ہو جاتا تو تاریخ میں آتا کہ ایک آدمی جو ڈوبا تھا، کوئی آدمی ڈوب جائے، 11 سال کے بعد نکل آئے، تو اس کی زمین کدھر گئی؟ بٹوارا ہو گیا بھائی، 10 کنال کا مالک تھا، 5 بیٹے تھے، 2 کنال گئی، سب نے 2 کنال رکھ لیے۔ بیوی اس کی عرب معاشرہ تھا، اس نے کہیں شادی کر لی یا نہیں کی، چلو وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ زمین تقسیم ہو گئی، گھر پہ کوئی اور قابض ہو گیا، سب کچھ ہی لٹ گیا نا۔ اب وہ واپس آ گئی، جی میں تو زندہ ہوں 11 سال کے بعد۔ تو کتنے کیس عدالتوں میں آتے ہیں، قاضی تھے نا کہ مر گئے تھے کہیں پہ، کتنے کیس آتے ہیں عدالتوں میں، کوئی نہ کوئی مورخ تو ذکر کرتا کہ ایک کیس آیا تھا جس میں یہ واقعہ تھا کہ میں 11 سال بعد میری زمین واپس کروں۔ سب جھوٹ کھڑے ہوئے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، نہ کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے، بس سبحان اللہ کی رٹ لگائے جاؤ، اور سوچنا نہیں ہے دماغ سے کہ یہ ہو سکتا ہے بھلا بھائی، اتنا بڑا واقعہ ہے تو ہونا چاہیے تھا نا، کہیں نہ کہیں تو ذکر ہو ہی جاتا کہ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ نہیں، باقی آپ کو جو واقعات ہیں ان کی بہت سی تاریخی روایات ملتی ہیں۔ تو افطرا یفتری، مثلا صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے، ساری جنگیں جو انہوں نے کی ہیں بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے، تو مسلمان مورخین نے بھی لکھی ہیں، عیسائیوں نے بھی لکھی۔ یہ مغلوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، مسلمانوں نے بھی لکھے ہیں واقعات، اور ہندوؤں نے لکھے ہیں، عیسائیوں نے لکھے ہیں، تو واقعات تو ہیں۔ تو اس طرح بڑے اہتمام سے جھوٹ گھڑنا، یفتری وہ جھوٹ گھڑتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فعل ماضی میں مجہول کا ایک ہی وزن ہے، وہ کیا ہے؟ فعلا، فعلا،
اور مضارع میں کیا وزن ہے جی؟ یفعل. یفعلو. تو یفترا جو گھڑا جاتا ہے، وہ جھوٹ جو گھڑا جاتا ہے. تو یفتری وہ جھوٹ گھڑتا ہے اور یفترا جھوٹ گھڑا جاتا ہے. ما کان حدیثن یہ وہ بات نہیں ہے یفترا جو گھڑی جاتی ہے. سبحان گھڑی اللہ. جاتی ہے. یعنی یہ قرآن وہ نہیں ہے بھائی جس نے جو کسی نے گھڑ لیا ہو. اب یہ حدیثن کا وزن کیا ہے؟ حالت نصب. نصب میں ہے. اب اسی کے ہی بدل اور صفات آگے چلیں گی، دیکھیے گا. ما کان حدیثن یفترا یہ وہ بات نہیں ہے، قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو گھڑ لی جاتی ہے. لوگ گھڑ لیتے ہیں نا باتیں، جیسے شاعر شعر لکھ لیتا ہے. تو قرآن حکیم نے چیلنج کر دیا بھائی اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھ لے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. حدیثاً بات کو کہتے ہیں. یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ بات کو. قرآن. قرآن. یہ حدیث کس کی بات ہے بھائی؟ یہ قصہ کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا. تو یہ حدیث کیا ہے؟ قرآن ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ نصب. حالت نصب میں ہے. اب اس کی صفات چیک کریں. پہلی صفات یفترا کھڑی ہوئی نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے. دوسری تفصیلا. جی سر. تیسری ہدن. چوتھی رحمتن. یہ صفات ہیں ساری قرآن کی صفات. پہلی لیکن نہ تھا لیکن اس کو کیا کر دیا؟ مخفف کر دیا. شد اس کی اڑا دی. ان بھی تو مخففہ ان کے طور پہ آ جاتا ہے تو وہ اس کا پتہ چلتا ہے بعد میں کہ کیا ہوا. تو لیکن اردو میں بھی ترجمہ اس کا کریں گے لیکن اردو میں بھی جب آتا ہے پچھلی بات کی نفی کر کے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. یہ یہاں نہیں آئے تھے لیکن ایسا ہوا تھا، یعنی آنے کی نفی کرتے. تو لیکن پچھلی بات کی نفی ہے. کس بات کی نفی ہے بھائی؟ جھوٹی کھڑی ہوئی بات ہے نہیں. وہ نفی اس کے اندر ماں میں ہی آ گئی تھی. لیکن کیا ہے؟ تصدیق. سواد دال مادہ ہے. صدقہ یصدق صدقن. صدق کس چیز کو کہتے ہیں؟ سچائی. سچ. صدقہ یصدق صدقن سچ بولنا. صدقہ تلاوت ختم کر کے کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ. صدقہ اس نے سچ کہا. صدق اللہ. اللہ فاعل آ گیا. اللہ نے سچ کہا. وصدق رسولہ النبی الکریم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا. تو صدقہ سچ بولنا اور باب تفعیل سے آ گیا صدقہ یصدق تصدیقاً. کیا مطلب ہے جی؟ یہ خود سچ بولنا، یہ کسی کو سچا قرار دینا. صدقہ یصدق تصدیقاً. صدقہ اس نے سچا قرار دیا. یعنی یہ تو صدقہ کا مطلب اس نے خود سچ بولا. اس نے کہا جی یہ سچ بول رہا. ٹھیک ہے جی. تو صدقہ یصدق تصدیقاً کسی کو سچا قرار دینا. تصدیقاً تو تصدیقاً سے ہو گیا تصدیقہ. الف لام آ گیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. تنوین آئی نہیں آیا. تو کیا ہو گیا؟ مضاف بن گیا. تو اس کا ترجمہ ہے سچائی. تصدیق کا معنی کیا ہوا؟ سچائی. سچ دونوں معنی ہو گئے اس کے. سچ سچائی. تو کس کی سچائی؟ مضاف بن گیا نا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی تصدیق ہے؟ سوری سچ سچائی نہیں. اس کا معنی ہے تصدیق کا مطلب ہے تصدیق مطلب سچ قرار دینا. کسی کو سچا قرار دینا. تصدیق کا معنی لے لیں آپ. تصدیق کا مطلب کسی کی تصدیق کرنا. انگلش میں کیا کہیں گے؟ نہیں ٹروتھفلنس تو صدق ہو گئی نا. کسی کو ریکٹیفائی کر دینا. ٹھیک ہے جی.
تو تصدیق ہے، کس چیز کی تصدیق کر رہی ہے؟ الذی بین یدیہ، یہ قرآن کس چیز کی تصدیق کر رہا ہے؟ کس چیز کو سچا قرار دے رہا ہے؟ تصدیق کیونکہ آ گیا ہے مضاف، تو کس چیز کی تصدیق بھائی؟ الذی، اس کی جو یہ بین یدی کا لفظ قرآن حکیم میں بہت زیادہ آیا ہے. بین مضاف ہے، کیوں مضاف ہے جی؟ ظرف ہونے کی وجہ سے. بین کا کیا معنی ہے؟ درمیان. بین الاقوامی، قوموں کے درمیانی، قوموں کے باہمی درمیانی معاملات. تو یہ بین مضاف ہے، سوری ظرف ہے، تو ظرف ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے درمیان؟ بین یدیہ. ید ان کا کیا معنی ہے؟ ایک ہاتھ ہے. یدانی کا کیا معنی ہے؟ دو ہاتھ ہے. اور یدینی زیادہ، اور بھائی دو ہاتھ ہی ہے. یدانی حالت رفع میں ہے اور یدینی نصب اور جر میں ہے. جمع کیا اس کی؟ تو یدانی دو ہاتھ اور یدینی دو ہاتھ، لیکن نصب اور جر. تو بین جب مضاف ہوا تو اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا جی؟ مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جر مجرور ہوگا. تو یہ یدینی ہوگا، لیکن جو ہی یہ مضاف بنا تو اس کا نون ختم ہو گیا. تو یہ بن گیا یدئی، دو ہاتھوں کے درمیان. تو یہ مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا کس کے دو ہاتھوں کے درمیان؟ ہی، اس کے. اب یہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ قرآن. بس اس کی طرف جا رہی ہے، حدیثن کی طرف جا رہی ہے، قصص کی طرف جا رہی ہے. جو اس کے درمیان یا اس کے بین یدی، دو ہاتھوں کے درمیان کا مطلب ہے آگے. دو ہاتھوں کا درمیان کا مطلب کیا ہے؟ آگے، یا آگے یا پہلے. آگے کب آئے گا؟ جب جگہ کے اعتبار سے آئے گا. اور پہلے کب آئے گا؟ وقت کے اعتبار سے. بین یدی اگر وقت کے اعتبار سے آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے. بین یدی جو اس سے پہلے بات ہوگی وقت کے اعتبار سے. اور جگہ کے اعتبار سے آئے گا تو آگے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول، جگہ کے اعتبار سے آیا، سے آگے اپنا قدم نہ رکھو، نہ جانا. اپنی طرف سے نیکیاں گناہ نہ بناتے جاؤ. یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی تو اچھی کام ہے، یہ ہے وہ ہے. آگے نہیں جا سکتے بھائی. جہاں اللہ رسول نے قدم رکھ دیا بس وہیں پہ. اور وقت کے اعتبار سے آئے تو پہلے، جیسے یہاں پہ آیا الذی بین یدیہ، جیسے اس قرآن سے پہلے. الذی، تو یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی، اس کی جو یدیہ، اس سے پہلے ہے. پہلے کیا ہے؟ تورات، انجیل. یہ قصص کی طرف اشارہ ہے، قصص کی طرف. یعنی جو قصص انجیل اور زبور اور تورات اور صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، انبیاء کے صحائف ہیں، ان میں جو قصص بیان ہوئے ہیں یہ ان کی کیا مطلب تصدیق کرتا ہے. قرآن محیمن ہے. مطلب یہ ہے بھائی، آپ اگر تورات پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے تو اس واقعے کے سچا یا جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ کون جاری کرے گا؟ قرآن جاری کرے گا. بس اگر وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت مریم پہ، ان کتابوں کے اندر جو تحریف شدہ ہیں ان میں اگر کوئی الزام لگا ہے تو قرآن اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ حضرت مریم نے غلط کام کیا. قرآن تصدیق کرے گا. قرآن تو سچائی بیان کرے گا. قرآن کہے گا یہ جھوٹ ہے بھائی. تو جو قرآن سے بات مل رہی ہوگی اس کی تصدیق کر دے گا قرآن. نہیں سمجھ لگی؟ مجھیاں رکھو. پھر بھینسیں رکھنے والے آدمی کا دماغ
آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے ختم ہو ختم ہو بکری ایک انتہائی ذہین جانور ہے. رکھ کر دیں. بکری کا دودھ پئیں دماغ انشاءاللہ کام کرے گا. بھائی جو بات پچھلی کتابوں میں قرآن سے میں میچ نہیں کر رہی اس کے خلاف لکھی ہوئی ہے اس کو قرآن کیا کرے گا؟ جھوٹ قرار دے گا. اور جو میچ کر رہی ہے اس کی تصدیق کرے گا. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. ایک تو یہ بات گھڑی ہوئی نہیں ہے قرآن، دوسرا وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اور تفصیل ڈیٹیل. فے سواد لام مادہ ہے. فصل یفصل فصلا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تفصیل. اور فصل یفصل فصلا کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ نہیں پتا. جدا ہونا، علیحدہ علیحدہ کرنا ہونا. سر کرنا کہاں سے آگے؟ ہونا. لازم اور متعدی میں فرق کریں. لازم ہونا لکھا ہوا ہے تو لازم ہے. علیحدہ علیحدہ ہونا. فصل ربی، فصل خریف، یہ موسموں کو اللہ تعالیٰ یہ علیحدہ علیحدہ ہے موسم. فصل خریف علیحدہ موسم ہے، فصل ربی علیحدہ کی فصل. فصل کہہ رہے جدا ہونے کو ہے. اور فصل یفصل تفصیلا، جدا جدا کر کے کھول کھول کے بیان کرنا. یعنی ایک واقعہ ہے اس کو جدا جدا کر کے بیان کرنا. فصل یفصل تفصیل کا کیا معنی ہے بھائی؟ کرے اس بات کی تفصیل بیان کرو، مطلب کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بھی اس کی بتاؤ. تو تفصیل کا مطلب ہے جدا جدا کر کے بیان کرنا. تو یہ قرآن ہے تفصیل، تبیین، ہر چیز کا کھلم کھلا بیان. کل شیء، ٹھیک ہے جی. تفصیلاً، تو یہ تفصیلاً آیا ہے نہیں، تفصیلا آیا ہے. الف لام ہے نہیں، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. کل شیء، کل شیء ہے جی یس. کل شیء ہے جی. یہ کیونکہ اس کی کل شیء، کیوں کل شیء ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے تو یہ ہمیشہ مجرور مجرور ہی ہوتا ہے. تو غلط لکھا ہوا یہاں سے پکڑا گیا. لکھے غلط نہ کر سکتے. تو یہ تفصیل ہے قرآن حکیم. تو یہ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی تفصیل؟ کلہ. کلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک. شیئن، یہاں شیئن سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں. قصص کی ہر ایک تفصیل اس میں موجود ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ ہدایت. فالتو باتیں نہیں. نہیں. کبھی آج کل جو جاہل لوگ ہیں نا، جاہل جنہوں نے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. مولوی صاحب کو آپ بلا لیں جی، سورہ یوسف پہ تقریر کریں. قمیص کا رنگ کون سا تھا؟ نیلا تھا یا پیلا کہ سفید تھا؟ اس بات پہ آدھا گھنٹہ تقریر کر دیں گے. اس سے کوئی حاصل کوئی ہدایت ہے؟ اگر نیلی تھی تو کیا، سفید تھی تو کیا، کالی تھی تو کیا، بلو تھی، کوئی فرق پتہ چلے؟ نہیں، کوئی اس فائدہ میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اب ایک مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام یہ تھا، خچر کا نام یہ، بکریوں کے نام یہ تھے. او بھائی ہدایت نکالو اس میں. یاد رکھیے گا یہ بات کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تسبیحات ٹکے کا فائدہ نہیں دیں گے اگر ہمارے معاملات غلط ہیں. لین دین میں اگر ڈنڈی ہے، حرام ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، کروڑ نمازیں بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہو معاملات. تو ہر چیز کی تفصیل دو، ہدایت اس سے حاصل کرو. مولویوں نے کس کام پہ لگائے ہوئے؟ مسجد کے جس نے ایک پنکھا لگا دیا، ایک درخت لگ گیا، اور بھائی اس کو یہ بتاؤ کہ جدھر بازار میں جا رہے ہو وہاں پہ جا کے انسان کے بچے بن کے اور حق گوئی کرنا، ورنہ صبح کی نماز اور تلاوت فارغ ہو جائے گی. مولوی صاحب کو تو یہ بتانا ہے فجر پڑھی ہے؟ جی پڑھی. تلاوت بھی کی تھی؟ جی کی. ذکر بھی کیا تھا؟ جی کیا تھا. جی روزہ بھی رکھا ہوا ہے؟ جی رکھا ہوا.
اب یاد رکھو، دکان پہ جاؤ گے، کچہری میں جاؤ گے، تھانے میں جاؤ گے، دفتر میں جاؤ گے، زراعت پہ جاؤ گے، جانور چرانے جاؤ گے، وہاں اگر حرام خوری کی، وہاں اگر معاملات میں ڈنڈی ماری، نماز فارغ، روزہ فارغ، تلاوت فارغ، ذکر یہ تقریر اگر مولوی صاحب کریں تو وہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا جنہوں نے کرنی حرام خوری ہے، وہ کہتے ہیں جی اگلے کو چنگی جی مسجد تک ہو، جہاں ہمیں یہ بتائیں کہ جس آدمی نے صبح اٹھ کے 100 دفعہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ جنت، حدیث وہاں سے اٹھا لی، یہ نہیں اٹھایا فمن غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی بھائی اس کا ہمارے ساتھ اس امت سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ نہیں بتانا۔ تو تفصیل کل شیء، ہر ایک چیز کی جو تفصیل تھی کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ اور ہدن، یہ دیکھیں اسی لیے آ رہی ہیں یہ حالت نصب میں، کیونکہ یہ حدیثاً کی صفات ہیں، صفات حدیثاً موصوف ہے، تصدیقہ، تفصیلہ، ہدن، رحمتاً، یہ کیا ہیں؟ اس کی صفات ہے۔ تصدیقہ بھی تصدیقاً اس وجہ سے نہیں آیا کہ یہ مضاف ہے، تفصیلہ بھی تفصیلاً اس وجہ سے نہیں آیا کہ یہ مضاف ہے، ہدن مضاف نہیں تھا، رحمتاً مضاف نہیں تھا، تو یہ بھی اس کی حالت ایک جیسی ہوگی، حدیثاً ہدن رحمتاً۔ تو وہ ہدن اور ہدایت ہے، اور رحمتاً کیا ہے؟ رحمت۔ اب ان دونوں میں وہ کہتے ہیں جی فرق کیا ہے؟ تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ دنیاوی زندگی کے لیے، اور رحمت کس کے لیے بن جائے گا؟ انجام۔ اگر اس سے ہدایت لی تو یہ کیا بن جائے گا؟ اور اگر نہ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا، یہ حدیث پکی دماغ میں بٹھا لیں، نہیں بٹھائی تو گڑبڑ ہو جائے گی بھائی۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، تو ہدن و رحمتن، تصدیق ہے، تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے ہے؟ جیسے یہ عبرت کس کے لیے تھی؟ عقل والوں کے لیے تھی، اور یہ کس کے لیے ہے؟ لام جر کے لیے، قوم لوگوں کے لیے، لام جر تھا، اس نے قوم کو کیا کر دیا؟ قوم۔ اب یہ قوم کی صفت ہے جو کہ فعل کی شکل میں آ رہی، تو یہ صفت ہے تو یہ بالکل یہی ہے جیسے یہ ہے، قوم جمع ہے تو یہ جمع ہے، یہ مجرور ہے تو یہ بھی وہ کہ یہ فعل ہے، لیکن یہ مقدر میں ہی مفعول، قوم لوگوں کے لیے، جو کیسے لوگوں کے لیے جی؟ جو یؤمنون، جو ایمان لائے، آمنا یؤمنو، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، وہ نون جمع کی، جو ایمان لاتے ہیں۔ کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے، ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آیت تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ تجوید کے حوالے سے جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یاد رکھ لیں آپ، لقد بے شک یقیناً کانا ہے فی قصصہم تمام رسولوں کے واقعات کے اندر عبرتن ایک عبرت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ ذمہ عقل رکھنے والوں کے لیے، ما کانا نہیں ہے حدیثاً یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے یفترا جو گھڑ لی جاتی ہے، ولیکن اور لیکن تصدیقہ ایک تصدیق ہے، کس چیز کی؟ الذی بین یدیہ جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی کتابیں ان کی تصدیق ہے، و تفصیلا اور یہ تفصیل ہے، کل شیء ہر ایک چیز کی تفصیل اللہ نے اس کے اندر جو ضروری تھی نا انسان کے لیے وہ بیان کر دی ہے، وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں جی، لقد قاف موٹا پڑھنا ہے، لام پتلا، دال کا قلقلہ، لقد قلقلہ، کون سے حروف پہ قلقلہ ہوتا ہے؟ قاف، توئے، بے، جیم، دال۔ جب بھی ساکن آ جائیں، اق، اط، اب، اج، اد، ٹھیک ہے، تو
دال کا کلکلا کرنا ہے. کانا کا 2 حرکتیں پتلا پڑھنا ہے. نون 1 حرکت ہے. فی 2 حرکتیں ہیں. مد اصلی ہے. قصاصی کا سا سی ہم 1 حرکت. قصصہم. عبرہ عبرتن اس میں کیا قاعدہ ہے؟ کلکلا. با کا کلکلا ہے. عبرتن. تن آ گیا, تن آگے لی آ گیا تو نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. تو عبرتل عبرتل اولل الباب البابی. ٹھیک ہے جی. اس کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ کیونکہ اولی کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف ہے. اولل البابی. ما 2 حرکتیں ہو گئی. کا 2 حرکتیں پتلا پڑھنا ہے. نا 1 حرکت. حدیثن حدیثن. اب یہ سن آیا اور آگے آ گئی یہ بھی یرملون کا قاعدہ ہے. تو نون اور یہ کو مکس کر دینا ہے. اب اس میں نون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. مکس کیا پڑھا جائے گا؟ حدیثین یفترا. اس کو 2 حرکتیں کھینچنا بھی ہے. ہم نے اخفا بھی کرنا اور اس میں ملانا بھی ہے. غنہ کرنا. غنہ کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں. حدیثین زبان نہیں لگانی تھا. حدیثین یفترا کھینچنا ہے 2 حرکتیں. حدیثین یفترا یفترا. ولیکن تے آگے اس میں اخفا کرنا ہے. ولیکن تصدیق. لیکن نون کا زبان کہاں لگانی ہے؟ زبان ہوا میں. تصدیق الذی. تصدیق الذی. الذی بین. بین میں کیا ہے؟ لین ہے. بین یدی. یدی میں کیا ہے؟ لین ہے. یدی 2 حرکتیں. بی 2 حرکتیں. ہی 1 حرکت ہے جی. و تفصیلا. سی 2 حرکتیں. اور سواد کو موٹا پڑھنا ہے. تفصیلا. سیٹی کی زیادہ آواز نہیں آنی چاہیے. سین کے مقابلے میں موٹا ہے. تفصیلا. کلی. لام کتنے ہیں؟ کلی. شیء. شیء لین ہے. 2 حرکتیں. ان آگے. ٹھیک ہے جی. شیء ان. اب یہ ان تھا تو آگے کیا آ گیا؟ واو. تو یہ بھی آپس میں جیسے نون کے بعد یہ ہے تو ایسے نون کے بعد واو ہے. ام واو. اس کے اوپر واو کے اوپر شد پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. شیء وا. ہدوں. یہ بھی بالکل ایسے ہی نون کے بعد واو آ گیا. ہدوں و رحمتن. رحمتن تھا اور آگے لام آ گیا تو نون پڑا جائے گا نہیں. رحمتن لقوم. لقوم آیا. پھر یہ من تھا اور آگے یہ آ گیا تو یہ اس میں مکس کر دیں گے. میں جیسے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اذا نودی جب پکارا جائے للصلاۃ نماز کے لیے. من یوم الجمعہ. من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو من یوم الجمعہ جو کوئی. ہاں جی. من یوم الجمعہ. اور بھائی قرآن ہے پاس؟ جی سر. زبر نہیں ہے. زیر ہے. من ہے. من یوم الجمعہ کا کیا مطلب ہے؟ یوم جمعہ. جمعاتی. یوم. من ہوتا تو یوم کے نیچے زیر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. کس نے یوم کے نیچے زیر پہنچایا ہے؟ من کیا ہے؟ اس نے یوم کو کیا کر دیا؟ تو من یوم آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو میں یوم الجمعہ نہیں آ سکتا. می کدھر گیا آپ کی سورہ جمعہ کدھر؟ اس کو ایک نظر آپ نے علم کے ساتھ اس کو علم میں ڈلا گیا. چلو بعد ہی تک انسان. من یہ یاد رکھیے گا یہ زبر نہیں ہے زیر. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ نون کے بعد کیا آ گیا؟ یہ
تو یہ یرملون کا قاعدہ ہے. یرملون رے بھی پڑھ لی تھی، میم بھی پڑھ لیا تھا، نون بھی پڑھ لیا تھا، لام بھی پڑھ لیا تھا. اب واو آ گیا اور یہ آ گئی، وہ بھی آج ہم نے پڑھ لیا ہے. نون ساکن کے بعد یہ آ جائے تو می اور واو آ جائے تو میو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو پتہ نہیں کدھر پہنچے تھے. ہاں حدیثاً ہاں پڑھ چکے ساری یؤمنون. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. ویسے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سورت پڑھتے ہوئے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت نہیں ہوئی؟ ہوئی. اور آج ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اس صورت سے ایک محبت ہو گئی تھی. کوئی شک ہاں جی، آج اس صورت کا بھی مکمل ہو گئی ہے. چلے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی ہستیوں سے محبت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.